بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ گناہوں کو دھونے والا مہینہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی جو ایک برکت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مہینے کی برکت سے بنی آدم جو ہے وہ نیکیوں کے کاموں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، نیکی کے کاموں میں اس کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جس کی احادیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے، آج ہم اس کام کو کرنے کے بجائے رمضان کی مبارک رات میں ٹی وی کے ڈبے کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں یا نعتیں سنتے ہیں اور اسی کو مکمل دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک میں جو ہے قرآن کی تلاوت پر زور دیا گیا ہے، اور جو ہے نوافل کے اہتمام اور تہجد کے اہتمام کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا کہ وہ رمضان میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے، حتیٰ کہ بعض اکابر سے ثابت ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتے، اور رمضان المبارک میں جو ہے کثرت سے نوافل پڑھتے اور تہجد کا اہتمام کرتے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم آدھا پارہ پڑھ لیں یا ایک پارہ پڑھ لیں وہ بہت ہے، اور رات کو جب تہجد کا وقت ہوتا ہے کہ جس کی احادیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دے دوں کہ یہ پہلی رمضان مبارک کا ہی میرے سامنے کا حال ہے کہ میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں تہجد کی، اور سامنے والے گھر سے جو ہے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے اور اس میں جو ہے نعتیں چل رہی ہیں۔ اب بتائیں یہ ایذاء مسلم نہیں تو کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی جو ہے اللہ سے مانگ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک آدمی جو ہے اتنے زور سے نعتیں بجا رہا ہے کہ سامنے والا دعا بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان نے یہ حدیث لکھی ہے 3635 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخری رات تک ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی رمضان کا مہینہ آتے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ اس مہینے کی کسی بھی رات، دیکھیں اس بات کو غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تہجد پڑھنے کی ترغیب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہ کے حکم سے کہ جب مومن بندہ اس مہینے کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، یعنی رات کا مطلب تہجد کی نماز، جب رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ گویا کہ 2 رکعت آپ نے تہجد میں پڑھ لی تو اس میں 4 سجدے ہوئے، تو 2 رکعتیں پڑھنے پر آپ کو 6000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ ترغیب کس لیے دی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کی قیمتی رات جس میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، ہم اس قیمتی وقت میں جو ہے ٹی وی کے ڈبے کو کھول کے بیٹھ جائیں اور اس میں جو ہے کسی بھی مفتی کسی بھی مولوی کے بیانات کو سنتے رہیں، ان کی باتوں کو سنیں اور نعتیں سنیں اور اسی کو دین سمجھیں۔ حالانکہ دین یہ ہے کہ رمضان المبارک کی رات میں آدمی کثرت سے نوافل پڑھے جس کی احادیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں 2 نوافل پڑھے، اس کے بعد ہم نے ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے، اسی میں ہم دین پروگرام دیکھتے رہے، اسی کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں، یہ عبادت کا دھوکہ ہے، اور آج ہماری قوم کا 99% طبقہ اس دھوکے میں مبتلا ہے۔
اور چینل والوں نے تو ہر چینل والوں نے ہر ایک دو مولویوں کو بٹھایا ہوا ہے، بلکہ 4 مولویوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ ان کو تنخواہ ملتی ہے رمضان کے مہینے میں، اور پبلسٹی بھی ملتی ہے، اور جو ہے وہ عورتوں کے سامنے آ کے جو ہے بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سوالات کے جواب دیتے ہیں، اور لوگ اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے سحری کا وقت گزار دیتے ہیں، اور اسی کو لوگ دین سمجھتے ہیں۔ پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس دروازے کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ وہ سونے کے بنا ہوا ہوگا، اور اس میں سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ رمضان المبارک کے پہلا دن روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی برکت سے اس کے گزشتہ رمضان سے لے کر اس دن تک اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ مگر میرے عزیزوں، وہ روزہ کیسا ہو؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ اس روزے میں جو 12 گھنٹے کا ہے یا 14 گھنٹے کا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہو کہ آنکھ سے کوئی بد نظری نہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو کہ کان نے جو ہے نہ غیبت سنا نہ کوئی بری بات سنی، اور زبان کا بھی روزہ ہو کہ اس زبان سے کسی کو بھی ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، اور نہ اس زبان سے کوئی گالی نہ نکلی ہو۔ اسی طرح دل کا بھی روزہ ہے کہ دل میں جو ہے کوئی بھی غلط قسم کا خیال نہ آئے، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے۔ روزے کا مطلب پورے جسم کا روزہ ہے کہ یہ پیر ہمیں کسی گناہ والی جگہ پہ لے کے نہ جائیں۔ تو اصل روزہ یہ وہ روزہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو جو ایسا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 365 دن کے گناہ معاف۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے روزانہ، یعنی جو یہ روزہ رکھے گا، جو اسی طرح رمضان میں تہجد کا اہتمام کرے گا، فرمایا کہ اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے نماز فجر سے لے کر غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں، اور اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا جس کے سائے میں کوئی سوار 500 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ شعب الایمان میں یہ حدیث لکھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314۔ تو بھائی اتنی مبارک حدیث ہے، اتنی فضیلت والی حدیث ہے کہ جس میں تہجد کی بھی ترغیب مل رہی ہے، روزہ رکھنے کی بھی ترغیب مل رہی ہے۔ تو بھائی اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ ہمارا ایک بھائی ایسا نہ ہو جو رمضان میں تہجد کا جو ہے اہتمام نہ کرے، خوب اہتمام کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں بھی نوافل پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو دن میں بھی سجدہ کرے گا تو اس کے سجدہ کرنے پر اس کو جنت میں اتنا بڑا درخت ملے گا۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں بھی قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جتنے زیادہ نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ یہ ترغیب اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم کریں، یہ نہیں کہ سارا دن کاروبار کرتے رہے جو ہے اب ایک نفل بھی نہیں پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔